السلام علیکم، ویلکم ٹو سویرا اسٹوری اسٹور۔ یہ کہانی ہے کچھ سال پہلے کی۔ ایک جھوپڑی میں ایک چھوٹی سی غریب فیملی رہتی تھی۔ 2 بہنیں، ایک ماں اور ایک کمانے والا باپ تھا، جو حلال کی کمائی کھانے کے ساتھ ساتھ ایک ایماندار اور ایک دیندار انسان تھا۔ اب تک تو سب صحیح چل رہا تھا، لیکن فصل نہ اگنے کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہوا۔ اب تو ان کے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے نہ ہی کوئی سامان تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کے لیے۔ اس وجہ سے کوئی دوسرا کام ڈھونڈنے کے لیے بوڑھے باپ کو شہر جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ شہر پہنچتا ہے، ایک گاڑی آتی ہے۔ اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ڈرائیور بہت سے لوگوں سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کام زیادہ ہے، پیسے کم ملیں گے، کون آنا چاہتا ہے؟ بوڑھا باپ وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے، میں یہ کام خوشی خوشی کرنے کے لیے راضی ہوں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ ڈرائیور بوڑھے باپ کو بس میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اور اسے کسی ایک امیر زادے کے پاس لے جاتا ہے۔ امیر زادہ اسے کچھ سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے، بتاؤ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں، کمانے والے کتنے ہیں، اور گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ کچھ ایسے سوال پوچھتا ہے۔ بوڑھا باپ صحیح جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، کمانے والا صرف میں ہوں اور میری 2 بیٹیاں ہیں، اور گھر کرائے کا ہے۔ ایک بڑی بیٹی ہے جس کی شادی کی عمر ہے، پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں شادی کر سکوں۔ یہ سن کر امیر زادہ اسے اتنے پیسے دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، اور اسے کچھ راشن کا سامان اور کچھ کپڑے دیتا ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ لیکن آپ نے تو مجھے یہاں پر زیادہ کام اور کم پیسے دینے کے لیے بلایا تھا، تو اتنا سب کچھ کیوں دے رہے ہو آپ؟ تو امیر زادہ کہتا ہے، کیونکہ تم ایماندار ہو اور تم غریب ہو، اس وجہ سے، اور میں جانتا تھا بس میں وہی انسان بیٹھے گا جو پیسوں کے لیے زیادہ مجبور ہے۔ بوڑھا باپ اس کا شکریہ ادا کر کے اس سے اپنے گھر جانے کی اجازت لیتا ہے۔ بوڑھا باپ گھر جانے سے پہلے چاہتا تھا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اس وجہ سے بوڑھا باپ مسجد جا کر نماز پڑھ آتا ہے کہ مسجد میں اسے ایک ایسا آدمی ملا جو اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ تو بوڑھا باپ بھی وہاں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، تو نے مجھ پر بہت رحم کیا، بس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری فصل اچھی اگے اور بیچنے کے لائق ہو۔ جب وہ دعا مانگ کر اٹھتا ہے تو برابر والا آدمی کہتا ہے کہ تمہاری اللہ نے سن لی ہے، جاؤ، اب تم گھر جاؤ گے تو تمہاری اتنی خوبصورت فصل اگے گی کہ کسی نے ایسی فصل نہیں اگائی ہوگی۔ جیسے ہی وہ گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فصل ہری بھری اور اتنی خوبصورت اگی بھی تھی۔ جب بوڑھے باپ نے گھر والوں کو یہ سب بتایا اور جب راشن کی بوریاں اور کچھ پیسے دکھائے تو گھر والے خوش ہو گئے۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کے لیے کھانا پکایا اور بوڑھے باپ نے اپنی بڑی بیٹی اور اپنی بیوی کو یہ خوشخبری دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں۔ بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک سچے دل اور ایماندار لڑکے سے کی۔ اب سب بہت خوش تھے۔ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کر کے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔